اس کے بعد وہ ایک عجیب و غریب منظر دیکھیں گے جہاں وہ یہ دعا کر رہے ہوں گے، اور وہاں وہ کیا دیکھیں گے کہ آسمان سے بڑے بڑے پرندے آ رہے ہیں، انتہائی غول کے غول آ رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں آ رہے ہیں، ان کی ساخت بہت غیر معمولی ہے، لوگ یہ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے، کچھ لوگ یہ دیکھ کر پریشان ہو جائیں گے، کچھ لوگ یہ خیال کریں گے کہ اب یہ کیا ہو گیا، کچھ کو یہ لگے گا کہ اب کوئی نیا معاملہ ہو گیا، کچھ یہ سمجھیں گے کہ یاجوج ماجوج کے بعد یہ کوئی نئی چیز شروع ہو گئی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ پرندے اس قدر غیر معمولی ہوں گے کہ ان کی ساخت کچھ اس طرح بتائی گئی ہے کہ ان کی گردنیں اتنی لمبی اور موٹی ہوں گی جیسے آج کل کے اونٹوں کی ہوتی ہے، وہ اس انداز کے۔ تو یعنی کل ایک نظر نہ آنے والے کیڑے سے پوری فوج کا خاتمہ کیا، اور آج ایک ایسے پرندے بھیجے ہیں کہ جن کی شکل، جن کی ساخت عجیب و غریب ہے۔ تو ابھی وہ اہل ایمان یہ سب دیکھ رہے ہیں اور اندازہ ہی لگا رہے ہوں گے کہ یہ معاملہ کیا ہے، یہ کیسے پرندے ہیں، یہ کیا ہے، یہ غول کے غول کیوں آ رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں کیوں آ رہے ہیں، یہ سارے کا سارا معاملہ کیا ہے کہ اتنے میں وہ دیکھیں گے کہ ان ہزاروں پرندوں نے آسمان پر پھیلنے کے بعد اب زمین کی طرف غوطے لگانا شروع کر دیے ہیں۔ اہل ایمان حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ یا الہی یہ کیا نیا منظرنامہ ہے، یہ ان پرندوں کو اب کیوں بھیجا گیا ہے، یہ ان پرندوں نے اب کیا کرنا ہے، یہاں تک کہ وہ دیکھیں گے کہ ان پرندوں نے اپنے پنجوں سے یاجوج ماجوج کی ان لاشوں کو ایک پرندہ اٹھاتا ہے اور سمندر کی سمت جانا شروع کر دیتا ہے، دوسرا پرندہ دوسری لاش کو اٹھاتا ہے، سمندر کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ سارے ہزاروں لاکھوں پرندے ایک ایک کر کے ان لاشوں کو اٹھاتے ہیں، سمندر کی سمت جانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جب اہل ایمان کو اندازہ ہوتا ہے کہ جن پرندوں کو، جس چیز کو وہ زحمت سمجھ رہے تھے وہ رحمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لاشوں کو ہٹائے جانے کا ایک انتظام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ان پرندوں نے تمام لاشوں کو اٹھا کر سمندر برد نہ کر دیا ہو۔ ساری لاشوں کا اس انداز سے خاتمہ کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر کبھی وہ پرندے دنیا میں دیکھے نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد نہ اس سے پہلے دیکھیں گے اس انداز کے پرندے، نہ اس کے بعد دیکھے جائیں گے۔ اب اس کے بعد اہل ایمان سکھ کا سانس لیں گے، لیکن اب ایک نیا مسئلہ درپیش ہوگا۔ اب یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ اب اگین لٹرلی ایک مسئلہ ہوگا، ان سڑی ہوئی لاشوں کی بو ہر سمت اس قدر پھیل چکی ہوگی کہ سانس لینا محال ہوگا، سانس لینا دشوار ہوگا۔ اہل ایمان اس تعفن کی وجہ سے آگے بڑھنے کے بجائے کچھ پیچھے ہٹ جائیں گے، پھر وہ دوبارہ خدا کے حضور عرض کریں گے، گڑ گڑائیں گے، روئیں گے، دعائیں کریں گے، بار اللہ تو نے بڑا کرم کیا، یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہوا، اے اللہ تو نے بڑا احسان کیا، ان کی لاشیں بھی یہاں سے چلی گئیں، اب اس تعفن کا کوئی علاج ہو جائے۔ اہل ایمان خداوند تعالیٰ کی حضور گزارش کر رہے ہوں گے، عرض کر رہے ہوں گے کہ اچانک چہار سو سے کالی گھٹائیں آنا شروع ہوں گی، بارش کا آغاز ہوگا، بارش ہوگی، تیز بارش ہوگی، یہاں تک کہ اتنی تیز بارش ہوگی کہ جہاں ایک طرف اس بارش سے، کچھ روایات کے الفاظ ہیں اور پھر مفہوم بھی ہے کہ جہاں ایک طرف ان کے خون، اس بارش سے کہ جہاں ایک طرف ان کے خون اور چربی کی گندگی بہہ جائے گی، وہاں دوسری طرف اس بارش کی وجہ سے زمین انتہائی زرخیز ہو جائے گی۔ پھر روایات میں ہے، حدیث کا مفہوم ہے، احادیث کا مفہوم ہے کہ اب جب اہل ایمان، میں تیزی سے آگے بڑھا ہوں، ختم کر رہا ہوں، کہ اہل ایمان جب یاجوج ماجوج کے ہتھیاروں کا جائزہ لیں گے نا، جو کہ اب جا چکے ہوں گے اس دنیا سے، تو وہ ہتھیار اتنے ہوں گے کہ احادیث کے مفہوم کے مطابق وہ 7 سالوں تک، کم از کم 7 سالوں تک ان ہتھیاروں کو بطور ایندھن استعمال کرتے رہیں گے، پھر بھی وہ ہتھیار ختم نہیں ہوں گے۔ اور زمین کی زرخیزی کا یہ عالم ہوگا کہ پیدا ہونے والے انار اتنے بڑے ہوں گے کہ ان کے سائے میں انسان بیٹھ سکے گا، چوپائے اتنا زیادہ دودھ دیں گے کہ وہ دودھ کوئی ایک آدمی نہیں بلکہ پورا قبیلہ اسے سیر ہو سکے گا۔ یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہو جائے گا، انسانی تاریخ کے ایک نئے دور کا آغاز ہو جائے گا۔ دجال آیا، اس کا خاتمہ ہوا، قرب قیامت سے پہلے یہ ہونا تھا، لیکن کیا اس کے بعد قیامت آ جائے گی؟ نہیں۔ یاجوج ماجوج آیا، ان کا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن کیا اب یہ قیامت؟ نہیں، قیامت سے پہلے ابھی اور بھی بہت کچھ ہونا ہے۔ اب کیا ہونا ہے؟ دجال ہو چکا، یاجوج ماجوج ہو چکے، اب قیامت سے پہلے مزید کیا ہونا ہے؟ کل عرض کریں گے انشاءاللہ۔